بدلتے موسموں اور بدلتی رتوں کی طرح ہر سال مبارک دن اور عیدیں ہمیں خداوند تعالیٰ کے قریب اور اس کی الہی مرضی کے بھیدوں کو گہرے طور پر سمجھنے کے لیے آتی ہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں حالات و مسائل بدلتے رہتے ہیں، جہاں حالات اور مسائل اور دنیاوی فکریں انسان کو اپنی گرفت میں لے کر اسے الہی مقصد اور ارادہ سے دور اور مادیت کے چنگل میں الجھائے رکھنا چاہتی ہیں، تاکہ انسان خدا تعالیٰ سے دور دنیا داری اور مادہ پرستی کی دوڑ میں الجھ کر اپنی حقیقت بھول بیٹھے۔ ہر سال آنے والے مبارک دن اور عیدیں ہماری توجہ خدا تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل پر مبذول کراتی ہیں۔ کرسمس یا عید ولادت المسیح بالخصوص اس الہی منصوبہ کی طرف ہماری توجہ مبذول کرانے کا وسیلہ بنتا ہے جسے خدا نے اپنی شبیہ پر خلق شدہ انسان کے لیے اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر مکمل کیا۔ یہ ایک یکتا اور بے مثال دن اور عید کا نشان ہے۔ مسیحی کلیسیائی طریق کے مطابق کرسمس ایک دن کی عید نہیں بلکہ پورے 4 ہفتوں پر محیط ہے۔ ہر سال کرسمس یا عید ولادت المسیح کا آغاز 25 دسمبر کی صبح کو نہیں بلکہ 4 ہفتے قبل آمد مسیح کے اتواروں سے ہوتا ہے۔ یہ عید اس الہی منصوبے کا حصہ اور اعادہ ہے جسے سمجھنے کے لیے ہمیں مکمل یکسوئی اور وقت درکار ہے۔ ہر سال کا کرسمس ایک موقع ہوتا ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ کے الہی منصوبہ نجات کی اہمیت کی بصیرت حاصل کر سکیں۔ آج کا مبارک دن خداوند یسوع المسیح کلمت اللہ اور روح اللہ کی اس دنیا میں اپنی پہلی آمد کے دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ کرسمس یا عید ولادت المسیح کو سمجھنے کے لیے اس کے تاریخی پس منظر کو سمجھنے اور اس کا احاطہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توریت، انبیاء اور بنی اسرائیل کی دیگر کتب یسوع المسیح کے بارے میں 456 سے زائد پیشن گوئیوں کا ذکر کرتی ہیں۔ بنی اسرائیل کی الہامی کتب جن پر ہم یقین اور ایمان رکھتے ہیں یسوع المسیح کی آمد کو خدا تعالیٰ کے پرفضل اظہار شخصی، تاریخ انسانی میں الہی ظہور اور آمد اور آنے والے بادشاہ یعنی خداوند تعالیٰ کی آمد سے تشبیہ دیتی ہیں۔ یہی الہامی کتابیں اپنے دامن میں موجودہ پیشن گوئیوں میں یسوع المسیح کو جو القابات دیتی ہیں ان میں سے چند القابات یوں ہیں: ابراہیم کی نسل سے، ابن داؤد، ابن آدم، پہلا بیٹا، چنا ہوا، سلامتی کا شہزادہ، عجیب، مشیر، قادر خدا۔ الہامی کتب کی روح سے گویا تاریخی پس منظر اس امر کا گواہ ہے کہ آمد یسوع المسیح الہامی کتب کا سب سے اہم اور واضح مضمون ہے۔ آج سے 2008 سال قبل جب خداوند یسوع المسیح خدا تعالیٰ کے پرفضل اظہار شخصی کا ذریعہ بن کر اس دنیا میں ظاہر ہوئے تو انجیل مقدس میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اور انجیل مقدس میں یہ بھی مرقوم ہے کہ اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے ایک لوتے کا جلال۔ مقدس جبرائیل فرشتہ جب خدا تعالیٰ کا پیغام مقدسہ مریم کے پاس لے آئے تو فرشتہ نے آپ سے کہا، خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا، اور دیکھ کہ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا۔ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یسوع المسیح غیر مخلوق، غیر محدود اور ازلی ہے۔ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ وہ اس دنیا میں نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے اور نہ انسان کے ارادے سے آیا، بلکہ خدا کی ذات کا مظہر بن کر آیا، اور یوں اس نے بنی نوع انسان کی دیرینہ خواہش جس کا ذکر نبیوں نے، علماء نے، فلسفیوں نے اور شاعروں نے اپنے خیالات میں کیا، اس کو پورا کیا۔ حافظ نے خوب کہا ہے، نظری کرد کے بینید بے جہان صورت خویش،
خیمہ در آب و گلے مدر آدم زد۔ خدا کے جلال کا پرتو، خدا کی ذات کا نقش اور منجی انسانیت یسوع المسیح عرش سے فرش پر بنی نوع انسان کے لیے خدا کی محبت کا عملی مظہر بن کر انسان کے درمیان رہنے کے لیے آ گیا۔ خداوند یسوع المسیح ہی پورے جہان کی وہ واحد ذات ہے جو گناہ سے مبرہ ہے۔ اسی معصومیت ہی کی بدولت وہ انسانوں کی نجات اور ان کے گناہوں کا کفارہ دے سکتا ہے۔ اس رفیع الشان فضیلت کے طفیل وہ خدا اور انسان کا درمیانی بنا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ خدا اپنی اشرف المخلوقات انسان سے پیار کی بدولت یہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ انسان ہلاک ہو اور جہنم کی آگ کا مستحق ہو۔ پاک خدا اور گناہگار انسان کے درمیان ایک کامل، ایک بے عیب اور معصوم درمیانی کی ضرورت تھی۔ خداوند یسوع المسیح نے صلیب پر بنی نوع انسان کے لیے گناہوں کا فدیہ دیا اور منجی بن کر خدا اور انسان کا آپس کا ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے جوڑ دیا۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ الہی محبت کے اس گہرے اور عجیب انداز کو قبول کرے اور اپنے گناہوں سے نجات پاتے ہوئے اپنی آخرت سنوار سکے۔ انسان کے لیے خدا کی محبت کی معراج دیکھیے کہ زندگی کا مالک یسوع المسیح انسانی صورت دھار کر انسانوں کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ مقدس پالوس رسول فلپیوں کی کلیسیا سے یوں فرماتے ہیں، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا۔ یہی یسوع المسیح جو 2000 سال پیشتر بحیثیت ابن خدا بیت لحم کی چرنی میں پیدا ہوا، اب بحیثیت بادشاہ اور عادل لاکھوں فرشتوں کے ہمراہ بادلوں پر آنے والا ہے، اور ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، اور وہ لوگ خوفزدہ اور رنجیدہ ہوں گے جنہوں نے مصلوبیت میں پنہا نجات کے الہی منصوبہ کو رد کر دیا۔ یہی جلال کا بادشاہ اپنی آمد ثانی میں اپنے جاہ و جلال، عظمت اور حشمت سے ظاہر ہوگا۔ وہ اپنی آمد کی تجلی اور اپنی قدرت سے ابلیس کو ہلاک اور نیست کر دے گا، اور وہ اس پر ایمان رکھنے والے خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق ٹھہریں گے اور اپنے نجات دہندہ یسوع المسیح کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کے فردوس میں رہیں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، خدا کا یہ خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، وہ اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، وہ ان کا خدا ہوگا اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ آج کا دن نجات کی طرف دعوت کا دن ہے۔ یہ دن تمام عالم انسانیت کو پھر سے ایک موقع بخشتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے یسوع المسیح کے وسیلہ سے خدا کے محبت برے منصوبہ نجات کو قبول کر کے ابدی زندگی پائیں اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لائق ٹھہریں۔ میری دعا ہے کہ تمام اہل زمین اس یوم الانجیل یعنی یسوع المسیح کی ولادت کے مبارک موقع پر صدق دل سے خداوند یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہوئے تجسم المسیح کی حقیقت سے آشنا ہوں اور ازلی اور ابدی خدا کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو کر اس کے ابدی آرام میں شامل ہوں۔ میری طرف سے آپ سب کو امن کے بانی اور صلح کے شہزادے یسوع المسیح کے نام میں عید ولادت المسیح اور نیا سال مبارک ہو۔